ہمیں جو پریکٹس آف میڈیٹیشن کی جو مشق چل رہی ہے نا روڈ والی، اس کو تقریباً 3 مہینے تو ہو گئے ہیں، اس کو 2.5 سے 3 مہینے ہو گئے ہم نے جو شروع کیا تھا. تو اس کے طریقہ کار تو ہر ہفتے ہم نے اس کو بڑھانا ہوتا ہے، ہر ہفتے بڑھانا ہوتا ہے اس کو. ابھی ہم پارٹ 6 میں 5 کے سکے کے برابر پہنچ گئے ہیں نا ٹوٹ میں اس میں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم روحانیت میں اگر ہم نے یہ مشق لے کے چل رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے اکثر دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ ہم لوگ اگر کہیں اپنی تربیت پوری مکمل کرتے ہیں یا کہیں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں روحانیت کی، تو زیادہ تر ہمیں پڑھانے کو دیا جاتا ہے، پڑھنے کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اس ترتیب سے پڑھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے. اب جیسے کسی کو سورہ اخلاص دے دی جاتی ہے، کسی کو سورہ کوثر دے دی جاتی ہے، کسی کو چہل کاف دے دیا جاتا ہے. ہم صرف پڑھنے میں لگ جاتے ہیں اور ہمارا اصل توجہ اپنے مرکز سے ہٹ جاتی ہے. اچھا، پڑھنے کا ہمیں صرف ثواب مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی کوئی بھی آیت ہم پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا ثواب تو بے شک مل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کی معرفت نہیں حاصل ہوتی اس کی اس وقت تک جب تک ہم کسی چیز پہ توجہ و غور و فکر نہیں کرتے. ہم نے یہ جو مشق شروع کروائی تھی نا، سب سے پہلے اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہماری توجہ ایک جگہ مرکوز ہو، ایک نقطے پر قائم ہو. جب تک ہماری توجہ ایک جگہ پہ قائم نہیں ہوگی نا، ہمارا دماغ کسی اور چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے میرے پاس آتا ہے، میں اس کو پڑھ کے سورہ قریشی میں اس کو پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، اس کو آرام آ جاتا ہے. اگر آپ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کرتے ہو تو اس کو آرام نہیں آتا، جبکہ کلام تو وہی ہے. تو پھر تاثیر کس چیز کی ہے؟ اب اکثر آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ زبان کی تاثیر ہوتی ہے. اچھا، زبان میں تاثیر بھی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہماری روحانیت، ہمارا دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی چیز کو غور سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ پلک جھپکے بغیر جب کسی چیز کو دیکھتے ہو نا تو آپ کا دماغ ایکٹیو ہونے شروع ہوتا ہے. یہ جو ہمارا جو قدرت کا نظام ہے نا، جو ہم پلک جھپکتے ہیں، تو اس کا اور ہمارے دماغ کا کنیکشن جو نا منقطع ہو جاتا ہے. جب ہم کسی ایک چیز پہ ٹھہراؤ کرتے ہیں نا، اپنا مرکز قائم کرتے ہیں نا، تو ہم اپنے دماغ کو ایکٹیو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ہم نے سب کچھ کرنا ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے. اب جیسے کچھ لوگ پریکٹس میں میرے ساتھ 2 مہینے سے چل رہے ہیں، اب وہ اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ ان کو مختلف قسم کی روشنیاں ظاہر ہوتی ہیں، روشنیاں نظر آتی ہیں. کسی کو سبز روشنی نظر آتی ہے، کسی کو وائٹ روشنی نظر آتی ہے، کسی کو مختلف قسم کی روشنیاں نظر آتی ہیں. اب یہ روشنی کا نظر آنا، یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ ہمارے دماغ کے ایکٹیو ہونے کی علامتیں ہیں. یعنی کہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا، وہ ایکٹیو ہو رہا ہوتا ہے اس میں. اپنا ابھی نارمل انسان کا جو نا 0% دماغ کام کرتا ہے، 0 پوائنٹ کچھ کہہ لو آپ، 1 کہہ لو یا 2 کہہ لو. لیکن جب انسان کسی ایک چیز پہ ریاضت کرتا ہے نا، اچھا ریاضت بھی ابھی آپ نے پڑھنے کی نہیں کرنی ہے، اسٹڈی نہیں کرنی ہے، آپ نے صرف غور و فکر کرنا ہے، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ ان نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب کائنات کی کچھ بھی چیز رائیگاں نہیں ہے. اب یہ وہ پریکٹس ہے جس کو حضرت بو علی شاہ قلندر نے کی ہے. آپ جب ذکر حیرت کرتے تھے، آپ سورج کے سامنے ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے اور اس کو دیکھا کرتے تھے، آپ کچھ نہیں پڑھتے تھے. حضرت بابا عبدالشکور ملنگ بابا، نام سنا ہوگا آپ نے، آپ بھی کیا کرتے تھے؟ آپ بھی بس شغل ہوائی کرتے تھے. یہ شغل ہوتے ہیں. اچھا، اکثر سلاسل کے اندر، اکثر خانوادوں کے اندر جب مرید کو ان کے سلاسل کے اندر 20 30 سال گزر جاتے ہیں نا، پھر وہ ان شغلوں کی اجازتیں دیتے تھے. شغل سے مراد کیا ہے؟ شغل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایک چیز میں مشغول ہو جانا، ایک ذکر کے اندر مشغول ہو جانا.
یعنی کہ اگر آپ کو اللہ ذکر تعلیم کیا گیا، آپ اللہ طریقے کا آپ کو طریقہ کار سمجھا دیا گیا کہ آپ نے اس ترتیب اور اس طریقے سے کرنا ہے، اور آپ اس میں مشغول ہو گئے تو یہ آپ کو شغل بن جائے گا۔ بزرگان دین نے اس پہ بڑی بڑی ریاضتیں کری ہیں، بڑے بڑے کمالات حاصل ہوئے ہیں۔ کمالات پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتے، کمالات اس وقت حاصل ہوتے ہیں کہ جب آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت کو اپنے اندر قائم مقام بھی کر رہے ہو۔ اب ایک شخص پڑھ کے ضائع ہو رہا ہے، اس کو صرف ثواب مل رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن ایک شخص پڑھ کے اس کو جمع کر رہا ہے اپنے اندر، تو ایک دن جمع ہو کے وہ کس حد تک پہنچ جائے گی؟ اپنے کمال کو پہنچے گی۔ اچھا، اب یہ ایسی پریکٹس ہوتی ہے کہ اس کا تعلق، اس کا کانسیپٹ دنیا کے ہر مذاہب میں ہے۔ اب مہاتما گوتم بدھ کو لے لو، اس کی جو تربیت تھی وہ کیا تھی؟ وہ صرف شغل ہوائی کرتا تھا۔ اس کے اندر اس پہ جو وارد ہوتی تھی، اس کا دماغ ایکٹیو ہوتا تھا۔ نارملی انسان کا یہ ہے کہ جب انسان اس کو پریکٹس کرتا ہے نا، تو اس کی کیفیت اور اس کے اثرات انسان کے اوپر ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ انسان خود اس چیز کو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس کو کریٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر آپ کے رب کی ہر صفات موجود ہیں، تمام صفات انسان کے اندر موجود ہیں، اور یہ صرف خلق کے اندر انسان ہی کو یہ وہ حاصل ہے۔ اچھا، ہم جو عملیات کرتے ہیں، عملیات جو پڑھتے ہیں، بیسیکلی عملیات کی جو انتہائی عملیات جب آپ کے کمال کو پہنچتا ہے نا، تو وہاں سے آپ کا روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ عملیات، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور پہ سورہ اخلاص کا ایک شلہ مکمل کر لیا، جی ہم عامل ہو گئے۔ عامل ہونا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، ابھی تو ہم نے صرف اس کی نقل کی ہے۔ لوگ 40 دن کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اب اس کو کرنا ہے یا اب اس کو روک دیں، جبکہ بزرگوں نے 40 سال پڑھی ہے۔ ہم 40 دن میں کامل ہونے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم بس 40 دن میں اس کو مکمل کر لیں اس عمل کو۔ عملیات کا اس کی انتہا، اس کے کمالات انسان کا روحانیت کا سفر شروع کر جاتی ہے۔ جب ہم کچھ پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ کمالات حاصل ہوتے ہیں اور کچھ مقام و مرتبہ ملتا ہے ہمیں، اور اگر یہ چیز ہماری صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے اور اپنے رب کے لیے ہوتی ہے، اس کے قرب کے لیے ہوتی ہے، اس میں دنیاوی کوئی مقاصد نہیں ہوتا، تو انسان کی اور درجہ بندی ہوتی ہے اور اس کو ترقی ملتی ہے اس کے اندر۔ اور اگر یہی عملیات جب ہمیں کمال کو پہنچتا ہے ہماری، اور ہم مخلوق کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں لگ جاتے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے، تو پھر فرشتے اس کو زمینوں میں دھانس دیتے ہیں، اس کو صلہ اسی وقت مل جاتا ہے اس کا۔ لیکن یہی کام اگر آپ کے رب کے لیے ہوتا ہے تو فرشتے اس کو آسمانوں کی بلندیوں میں لے جاتے ہیں، اور جب فرشتے اس کو آسمانوں کی بلندیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی فرشتے ان کو راستے میں ملتے ہیں، باقاعدہ ہر فرشتہ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ بزرگوں کے قول ہیں یہ۔ اب پریکٹس آف میڈیٹیشن کے اندر ہم 5 کے سکے کے پہنچے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب ہم نے آج سے اسی ترتیب سے جن لوگوں کو تقریباً 3 مہینے ہو گئے یہ کرتے ہوئے، اب وہ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں گے، کہ ان کے اندر یہ ساری کیفیتیں موجود ہیں جو کیفیتیں میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اب سورہ قریش انہوں نے 313 مرتبہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اچھا، 313 مرتبہ سورہ قریش۔ اچھا، ہم نے اپنی جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں نا، وہ سب سورہ قریش ہی پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے معاملات کر رہا ہے، اپنے معاملات پڑھ رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ کسی اور ٹائم جو ٹائم پڑھ لے، لیکن جب یہ مشق کرے نا، اس دوران پھر اپنے مشق سے فارغ ہو کر 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے۔ اچھا، سورہ قریش میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو پڑھنے کے لیے، اس کے کیا ریزن ہے؟
انسان دو صورتوں میں اس رستے پہ چلتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے دنیاوی مقاصد کے معاملات پورے ہوں، یعنی کہ روزی روزگار کے معاملات ہوں، یا خلق کی خدمت کرے، یا لوگوں کے کام آئے، لوگوں کی بھلائی کی اس میں اپنے آپ کو استعمال کرے. ایک رستہ تو یہ ہوتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنے رب کے لیے کرے. کیا آپ کے رب کو آپ کے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. لیکن آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس کے قریب پہنچنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے. ان دو صورتوں کے علاوہ تیسری کوئی صورت ہے جو بندہ کچھ پڑھتا ہے؟ یا تو زیادہ پڑھے گا اپنے مقاصد کے لیے، یا پڑھے گا اپنے رب کی حضوری کے لیے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی مقصد نہیں ہے. سورہ قریش بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ یہ انسان کے دونوں مقاصد میں کامل و مکمل ہے. جب انسان اس عملیات کے راستے میں بھی چلتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان، شیاطین. اور سورہ قریش کے بارے میں ہے کہ یہ شیاطینوں کی موت ہے. اچھا، جن لوگوں کو اس پریکٹس کرتے ہوئے ایک ٹائم ہو گیا ہے نا، جو 5 کے سکے کے برابر جو ان کا وہ ہو گیا ہے، اب اس کے اندر باقاعدہ حاضرات کروائی جاتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ استخارہ کروایا جاتا ہے. اس کے اندر آپ دنیاوی تمام کام کر سکتے ہیں اس پیپر پہ، وہ پیپر آپ کے لیے کام کا ہے ابتدائی دور میں. لیکن جوں آپ کی منزلیں بدلتی جائیں گی پھر آپ دوسرے مکان کی طرف نکل جائیں گے. اگر ڈائریکٹ آپ کو شغل آفتاب بتا دیا جائے، شغل مہتاب بتا دیا جائے تو آپ نہیں کر پائیں گے. لیکن آپ اگر ٹک 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 چلتے 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 آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. اب ایک شخص کو کہو کہ بھائی تمہیں 3000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، وہ سوچے گا. اور اگر ایک شخص کو کہو کہ ایک تسبیح سورہ اخلاص پڑھنا ہے، وہ آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا. یہ باقاعدہ طور پہ ہمارے سلاسل میں ہمارے بزرگوں کے طریقے کار رہے ہیں. اب یہ طریقے جو نا ناپید ہوتے جا رہے ہیں، ختم ہی ہو گئے ہیں یہ طریقے کار. اب آپ یقین کریں گے، ایک صاحب ہیں، وہ USA میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک میسیج کمنٹس کیا تھا مجھے ویڈیو پہ ہی. وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 60 سال ہے اور میں نے 1970 کے اندر یہ پریکٹس کری تھی، لیکن آپ کی ویڈیو دیکھ کے میرے اندر ایک دوبارہ شوق اور ایک جذبہ اٹھ گیا، اور اب میں نے وہ شروع کیا، میں 6 منٹ تک پہنچ گیا ہوں، جبکہ میری آنکھیں جو نا کمزور ہیں. یہ جذبہ شوق مجھے لے کر آیا ہے جی. سمجھ سر کے ساتھ میں اٹیچ تھا، اور ان کے بعد کوئی کام استاد تو ملا نہیں. آپ کی صورت میں نظر آیا تو اس لیے حاضر ہوا میں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1970 میں کیا تھا. لوگ اس سے آگے کی باتیں نہیں بتاتے، یا بتاتے نہیں ہیں، یا سمجھاتے نہیں ہیں، یا ان کو نہیں پتہ. ایک ہی بات ہوگی. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی انتہا ہوتی ہے، یہ لوگوں کو انتہائی وقت میں یہ چیزیں تعلیم ہوتی ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت اس سے ابتدا لی تھی. اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب آپ کو سورہ قریش پڑھتے ہوئے 40 دن مکمل ہو جائیں، سورہ قریش پڑھتے ہوئے 313 مرتبہ 40 دن مکمل ہو جائیں، آپ کا جو ڈاٹ ہے وہ کسی بھی سائز پہ ہو، چاہے 5 کے ڈاٹ پہ پہنچ چکا ہو یا نہ پہنچا ہو، یا اسی پر ہو جس پہ آپ ریاضت کر رہے ہیں، آپ 7 دانے ماش کے لیں. آپ 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے نا اس ماش کے دانے پہ اس پہ ماریں ڈاٹ کے اوپر. آپ کے 7 دانے پورے نہیں ہوں گے، وہ پورا وائٹ ہونے شروع ہو جائے گا جس سے اسکرین چلتی ہے. ہاں، پورا وائٹ ہونے شروع ہو جائے گا. جی، وہ توجہ کی کیفیت ہوتی ہے. اصل میں توجہ اگر ہم دیکھیں نا تو توجہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک توجہ وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں توجہ اصلاحی.
ایک توجہ وہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں توجہ منتقلہ، ایک توجہ وہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں توجہ اتحادی۔ اچھا، توجہ اصلاحی کیا ہے؟ توجہ اصلاحی دراصل ابتدا میں ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اب ایک شخص پورے ایک طریقے سے گندگی میں لوٹ پوٹ ہو کر آپ کے پاس آیا ہے، آپ کیا کرو گے؟ پہلے اس کی اصلاح کرو گے، اس کے صاف کرو گے، اس کو ہر طریقے سے اچھے اس کو صاف ستھرا کریں گے، اس کے کپڑے پہنائیں گے، اس کے بعد اس کو آپ محفل میں لے کر آئیں گے۔ اب ایسے تو نہیں لے آؤ گے اسی۔ تو اس معاملات، اس رستے کے اندر پہلے توجہ اصلاحی ہوتی ہے۔ جب توجہ اصلاح ہو جاتی ہے نا، جب شاگرد یا مرید جب وہ اس پہ فوکس پہ توجہ کرتا ہے تو اس کی توجہ اس پہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اسی کی توجہ ہے، کس کی؟ جو توجہ سے دیکھ رہا ہے یا کام کر رہا ہے یا اپنا ورک کر رہا ہے۔ توجہ منتقلہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ رک جاتا ہے آگے، پھر اس کا شیخ اس پہ توجہ کرتا ہے، پھر شیخ اپنی توجہ اس کے اندر منتقل کرتا ہے۔ جب شیخ اس کے اندر اپنی توجہ منتقل کرتا ہے تو اس کے اندر پھر اس کو عجائبات دکھنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ توجہ منتقلہ کہلاتی ہے۔ اور توجہ اتحادی تو انتہا کی ہے، اور توجہ اتحادی وہ ہوتی ہے کہ شیخ نے اپنی توجہ ڈالی اور اپنے جیسا اس کو بنا دیا، یہ توجہ اتحادی ہے۔ آپ جس راستے سے گزرو گے اس میں آپ کو مشکلات بھی درپیش ہوں گی، آپ کو آسانیاں بھی ملیں گی، سختیاں بھی ملیں گی۔ روحانیت کا راستہ نا، سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے نا تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو نا لوہے کے چنے ہیں، اور آپ نے اس کو چبانا ہے، نہ اس کو اگل سکتے ہو نہ اس کو نگل سکتے ہو۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت کی زندگی بہت آسان ہے، اس پہ گزرتی ہوئی جانتے ہیں۔ آپ کو یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ اتنی اب تو بھر مار ملے گی اس کی، اتنی اجازتیں مل رہی ہوں گے آپ کو، اتنے سب کچھ مل رہے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑی تباہی سوشل میڈیا بنا ہے۔ لوگوں کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب جو نا سوشل میڈیا بنا ہے۔ ایک شخص نے 40 دن کا چلہ کیا یا کہیں سے کورس کیا، اب وہ لوگوں کے جب لوگوں کو سکھائیں گے وہ 40 دن میں ہی، تو کیا ہوگا؟ تباہی و بربادی ہی ہوگی نا۔ مجھے اس راستے پہ 22 سال ہو گئے، میں نے تقریباً یہ سلسلہ 20-22 سال کے بعد شروع کیا ہے عام کرنا، ورنہ یہ عام نہیں تھا میرا سلسلہ، میرے مخصوص کچھ لوگ تھے۔ اور ابھی 20 سال کے بعد ہی میرے اندر ایک ڈر ہے کہ یار میں کھل کے نہ بتاؤں، یعنی کہ 20 سال کے بعد بھی مجھے ڈر ہے۔ لیکن جس نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہمارا کام تو صرف طریقہ کار سمجھانا ہے، اس کو بتانا ہے۔ جو ریاضتیں آپ لوگوں کی چل رہی ہیں اس کو چلائیں، اس کو کرتے رہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن سورہ قریش 313 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اچھا 313 ہی کیوں پڑھنا ہے؟ 313 کی جو تعداد ہے نا، دیکھو ہر تعداد، ہر عدد ایک اپنی تاثیر اور ایک اثر رکھتا ہے۔ 1 سے لے کے 9 تک جو ہمارے عددوں کی تاثیر پہ جو پرانے چیپٹر چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی تاثیر اور اس کی تجلیات تو ہیں ساری، اسی کی تو روحانیت ہے۔ 313 کی اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں نا، اور اگر ہم اس کو علم المفرد میں لے کر آتے ہیں، یعنی کہ اکائی میں لے کر آتے ہیں، تو یہ 7 کا حروف حصہ بنتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ علم جفر کے اندر، علم العادات کے اندر 7 کا جو ہندسہ ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ فتح کی نشانی ہے، کامیابی کی نشانی ہے۔ 313 کا ہندسہ جو 7 کا ہندسہ بن رہا ہے، یہ جس اس پہ بھی آئے گا نا اس کو فتح نصیب ہوگی۔
شہدائے بدر کی تعداد بھی، جی شہدائے بدر کی تعداد بھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، جو بادشاہ جالوت تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کے ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا اس کا. حضرت داؤد علیہ السلام جب اس کے مد مقابل آئے تھے تو آپ کے ساتھیوں کی، آپ کے حواریوں کی تعداد 313 تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ان کو. ہر تعداد کی، ہر عدد کی نا ایک اہمیت، ایک حیثیت ہے. اگر 313 بتایا گیا ہے نا تو 313 ہی پڑھنا ہے، 314 نہیں پڑھنا، 7 بھی نہیں پڑھ سکتے. نہیں 313 ہی پڑھنا ہے. وہ ابھی نہیں کرنا، وہ پہلے جب آپ کے 40 دن مکمل ہو جائیں. اس پہ سورہ قریش کے موکلان کی حاضری بھی ہوتی ہے. سورہ قریش کے جو جنات ہیں نا، جو ان کے موکلان ہیں، حضرت شیخ عبد الرحمن، ان کی باقاعدہ اس پہ حاضری بھی ہوتی ہے، اور اسی پرچے کے اوپر، اسی ڈاٹ کے اوپر ہوتی ہے. اپنے سوالات آپ کر سکتے ہو، آپ ان سے پوچھ سکتے ہو، ان سے قول و قرار کر سکتے ہو، ان سے معاہدہ کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم، ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک ریاضت چاہیے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ 40 دن کرنے کے بعد آپ مجھے بول لو کہ بھائی وہ تو آیا نہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. روحانیت، ہاں لفظ روحانیت اور ایک ہے روحیت، ہاں، اس میں کوئی فرق ہے؟ اصل میں دیکھو، لفظ جو روحانیت ہے نا، یہ بیسکلی جو روح ہے، یہ اس سے نکلے گا. اور روح ہماری ہے لطیف، جسم ہمارا ہے کثیف. آئی بس سمجھ میں؟ جسم ہمارا کثافت رکھتا ہے، روح ہماری لطافت رکھتی ہے. اچھا، جب ہم دنیاوی معاملات میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم سب کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمارے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی کسی معاملات کے اندر، حرام کی، حلال کی، یا اگر ہم حلال کھائیں، حرام سے بچتے بھی ہیں، ہم کسی چیز کا پرہیز نہیں کرتے. آئی بس ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اتنا گوشت نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ جانوروں کا قبرستان بن جائے. یعنی کہ اس میں بزرگان دین نے فرمایا کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. اب جب اس میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگیں گی نا، تو اس کا نفس طاقتور ہوگا، اس کی روح کمزور ہوگی. جب روح کمزور ہوگی تو روحانیت بھی کمی ہوگی اس کے اندر، نہ ہونے کے برابر. کیوں بزرگان دین نے اتنی نفس کے اوپر ریاضتیں کرائی ہیں، کیوں اتنی نفس کشیاں کرائی ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ روح جو ہے نا اس کو بیدار کرنا. کیونکہ جب تک ہمارا جسم کمزور، ہمارا نفس مردار نہیں ہوگا، ہماری روح بیدار نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا فرمان ہے نا کہ مر جاؤ مر جانے سے پہلے. یعنی کہ اب جب آپ کی آنکھ بند ہوگی تو آپ کی باطنی آنکھ کھلے گی نا. جب آپ ظاہری کان بند کر لو گے تو آپ کے کان کھلیں گے نا. مختلف سلاسل کے اندر کوئی لطائفات پہ توجہ کراتا ہے، کوئی لطائفات کے ذریعے منازل طے کرواتا ہے، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ذکر و اذکار کے ذریعے کراتے ہیں. اب خاندان قادریہ ہے، اس کے اندر ذکر روح ہی ہوتا ہے، جو روح کے بیدار ہونے کے بعد ہوتا ہے. اچھا، جو روحیت کی جو آپ بات کر رہے ہو نا، اس کا تعلق مقام ہاہوت سے ہے. یہ اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ بہت اوپر کی منزل ہے. کیونکہ جب تک ہم نیچے کے چیپٹر کو نہیں سمجھیں گے نا، ہم اوپر کی طرف نہیں پہنچ سکتے. اور مقام ہاہوت تو وہ ہے کہ جس کے اندر اگر قطرہ مل جاتا ہے تو وہ اسی میں ضم ہو جاتا ہے، کہ میں اپنی ذات میں ضم ہو گیا ہوں، پھر وہ گم ہو جاتا ہے. پھر وہاں سے وہ دوسری منزل شروع ہوتی ہے، منزل ختم نہیں ہو گئی. سالک کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی اس کا سفر چل رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے جو بزرگان دین سے آپ فیض حاصل کر رہے ہوتے ہو.
یا ان کے روزے پہ، ان کے دربار پہ، یا ان کے مزار پہ جا کے ان سے فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں. نہیں ہوتے منقطع. اسی وجہ ہے نا، ایک پاور ہے جو کہ بڑھتی رہی ہے، مرنے کے بعد اور بڑھتی ہے. جو شخص، ہمارے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا دروازہ مخلوق کے لیے بند کر لیتا ہے تو خالق اپنے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیتا ہے. اچھا، مخلوق کے لیے دروازہ بند کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مخلوق سے کسی قسم کی کوئی امیدیں وابستہ نہ رکھیں کہ یہ میرے یہ کام کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سب کو بھگا دیا، دروازہ بند کر دیا مخلوق کو، آپ اللہ اللہ کرنے میں لگ گئے. آپ کی تمنا، آپ کی خواہشات، آپ کے تمام معاملات مخلوق کی طرف نظر نہیں گئی آپ کی. آپ نے اگر کسی مخلوق کی خدمت بھی کرنی ہے نا تو آپ نے اسی لیے کرنی ہے کہ یہ رضا الہی ہے. اور مخلوق کی خدمت کرنا عبادتوں میں ایک افضل عبادت کا درجہ ہے. نماز پڑھتے ہو نا آپ، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. روزے رکھتے ہو نا آپ، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ حج ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. لیکن اگر آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کو آپ دھوکہ دیتے ہو، کسی کے ساتھ آپ فراڈ کرتے ہو، کسی کو آپ نقصان پہنچاتے ہو، تو یہ بندے اور بندے کا معاملہ ہے. اور پھر جب روزے محشر دو بندے اور بندے پہنچیں گے نا تو رب پتہ ہے کیا کہے گا، یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. جب تک یہ بندہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا. باقاعدہ حدیثوں میں ملتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے خوب ملتے ہیں ہر بد اور نیک سے ہم. کیا؟ خوب ملتے ہیں ہر بد اور نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ہی تو ملتے ہیں ہر ایک سے ہم. کہ پتہ نہیں تو ہمیں کس روپ میں مل جائے. آپ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے سوانح حیات دیکھ لیں، آپ کی زندگی دیکھ لیں. آپ کے پاس ہندو آتے تھے، عیسائی آتے تھے، یہودی آتے تھے، مسلمان آتے تھے، آپ کسی کو بھگا دیتے. اور اگر آج کسی مولوی کے پاس ہندو آ جائے تو وہ بولتے ہیں بھائی کھڑے ہو جاؤ. ہاں، آپ یقین کریں گے اس رستے پہ ہندوستان کے اندر کئی ایسے ہندو ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ چیز پڑھی ہے، جو آپ ہمیں بتا رہے ہو، لیکن ہم اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہتے ہیں. تو کیا ہم آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کرو، طریقے میں بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے ہدایت ڈال دے دل میں. اور اگر منع کر دیتے تو وہ اور بدزن ہو جاتا. علم جو نا، یہ سمجھ لیں کہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو وہ کہہ کیا رہا ہے. جو وہ کہہ رہا ہے نا، آپ اس کو لو اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو دیکھو. اگر ذرا سا بھی، باریک سے بھی، بال سے برابر بھی کوئی بات اگر شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو دیوار پہ دے مار، اور نہیں تو اس کو اپنا لینا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا بندہ کہہ رہا ہو. اگر ہم کوئی بات کہتے تھے تو وہ کہتے ہیں یار یہ فلاں شخص کے لکھا ہوا ہے، یہ فلاں بات کر رہا ہے، یہ نہیں پڑھو. یہ فلاں مذہب کا بندہ ہے اور یہ فلاں بات کہی ہے، یہ نہیں کرو. جبکہ لوگ اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی کی ایک ریسرچ ہے کہ یہودی جو ہے اس وقت وہ باقاعدہ طور پر جو ان کو ہم کیا کہیں گے، جیسے ہمارے عاملین ہوتے ہیں نا، ربی کہلاتے ہیں نا، باقاعدہ وہ ربیوں کو نا ایک جگہ پہ جمع کر رہا ہے.
اور مختلف مذاہب کے اندر وہ لوگ ریسرچ کر کے جو ان کے کام کے معیار کے مطابق لوگ ہیں نا ان کو وہ خرید رہے ہیں اور ان کو ایک ایسی جگہ منتقل کر رہے ہیں اور ان سے باقاعدہ طور پہ یہ کام لے رہے ہیں. کون سے کام؟ جو روحانیت کے کام ہیں. باقاعدہ ان کے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں, اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اور ہمارے جو عاملین ہیں وہ صرف دنیا کمانے کے لیے ایک چیز سیکھتے ہیں, وہ کسی اور مقاصد کے لیے جمع کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے کہ اب آنے والا جو دور ہے, آنے والی جو جنگیں ہیں وہ کیسے شروع ہوں گی, وہ کیسے لڑی جائیں گی؟ وہ روحانی قوتوں سے لڑی جائیں گی. مسلمانوں کے اندر اتنا انتشار جو پھیل رہا ہے, مسلمانوں کو اتنا شدت کی طرف جو لے کے جایا جا رہا ہے, اتنا شدت پسندی کی طرف جو لے کے جایا جا رہا ہے, اسی وجہ سے کہ یہ لوگ اپنے معاملات میں کمزور ہو جائیں. کیونکہ مسلمان اگر اس معاملات میں جاگتا ہے نا تو وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچتا ہے. باقاعدہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھتے ہیں تو باقاعدہ اس مثلا وہ کہہ لیں جادو کے ذریعے باقاعدہ پوری جنگیں جیتی جاتی تھیں, پوری بازیاں پلٹ دی جاتی تھیں. ان کو فتح ہو رہی ہے, انہیں پہ جادو ہوا اور وہ فتح ان کی ناکامی میں بدل گئی. مسلمانوں کو بڑی شکستیں ہوئی ہیں اس میں. اب وہی دور لوٹ رہا ہے. ہم لوگوں کو لگا دیا دوسرے معاملات میں, ظاہری معاملات میں, اور وہ خود لگ گئے ہیں دوسری چیزوں میں. ہمارے معاملات لے کے خود ان میں انہوں نے ہماری ہر ایک وہ چیز اپنے اندر اپنا لیے جو ہماری میراث تھی. آپ دیکھو کہ پہلے جو مسلمان بادشاہ ہوا کرتے تھے یا جو دین اسلام پر قائم ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاتے تھے, تیر اندازی سکھاتے تھے, تلوار چلانا سکھاتے تھے. روحانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ پیر و مرشد کے حوالے کیا کرتے تھے, بزرگوں کے حوالے کیا کرتے تھے. ہر بادشاہ کے سرپرست ایک بزرگ کا سایہ ہوتا تھا کہ جس کی سلطنت اس پہ قائم ہوتی تھی, اور وہ جو بزرگ ہوتے تھے ان کی دعاؤں سے وہ چیز چل رہی ہوتی تھی. اور ان بادشاہوں کی اولادوں کی تربیت وہ بزرگ ہی کیا کرتے تھے, ان کی توجہ کیا کرتے تھے, ان کی ہر معاملے میں ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے. ایک صدی پہلے تک تو یہ بھی تھا کہ ہندوستان کے اندر رائج کی یہ چیز بلوچستان, بلوچستان, سندھ, یہ تمام چیزیں مسلمان بھی پڑھا کرتے تھے. جی 1923 سے پہلے, 1923 میں جو خلافت ختم ہوئی ہے, اس سے پہلے تمام جو چیز تھی وہ اسی پہ بیس تھی. جو ہمارے پاس جو 1923 میں جو یہ چیز ہوئی ہے یا جو 1857 میں جب یہ آئے ہیں, انہوں نے آگے سب سے پہلے ایک ہی کام کیا ہے کہ جو انگلش بولے گا وہ پڑھا لکھا تصور کیا جائے گا. تو باقی جتنے فارسی بولنے والے تھے یا فارسی کتب پڑھائے تھے وہ سب ضائع کر دی. جب سے آپ یہ دیکھیں انگلش زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی زبان ہی نہیں ہے انگلش کی, اور اس کا اپنا بھی کوئی ملک نہیں ہے. اور اس کو ہم لوگوں کے اوپر اتنا مسلط کر دیا کہ اگر اس شخص کو انگلش بولنا آتی ہوگی تو یہ قابل ہوگا, ورنہ یہ قابل نہیں ہے. یہ پڑھا لکھا ہوگا ورنہ پڑھا لکھا نہیں ہے, چاہے اس کی قابلیت کتنی ہی کیوں نہ ہو. اگر اس کو انگلش نہیں آتی ہوگی نا, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ سوا جہالت کی سوچ اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں آج بھی فارسی کے اندر بڑے کتب موجود ہیں, عربی کے اندر, اردو کے اندر. اردو زبان کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اردو ایک لشکری زبان ہے. اردو تو ہم بھی صحیح طریقے سے نہیں بولتے, ہم بھی ٹوٹی پوٹی بولتے ہیں. اور اردو اگر خالصاً بولی تو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے, لوگوں کی عقل سے ہی ماورا ہوگی. پھر بھی ہم نے اپنا کانسیپٹ جو نا, اصل میں مسئلہ ہے کہ ہم پہ جو چیز مسلط کر دی گئی نا, ہم نے سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کے گھروں کے اندر, آپ کے بچوں کے اندر سب سے زیادہ ہماری آنے والی نئی نوجوان نسل جو ہے نا, اس کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے. کس کے ذریعے؟ ویڈیو گیم کے ذریعے, پب جی کے ذریعے, دوسرے گیموں کے ذریعے آپ کی نسل کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. انگریز اپنے بچوں کو نہیں دیتے موبائل. یہودی جو بچہ ہوتا ہے نا, وہ 5 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, وہ اپنے پاس ویپن رکھے گا. آج کی بات بتا رہا ہوں میں. جی کیا رکھتا ہے؟
वेपन रखता है मोबाइल की जगह। फेसबुक आप यूज़ नहीं इसकी वजह क्या है आपको एक बात बताऊँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आपने कि हथियार रखना जो ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अभी की बात है कि रूस का शायद वाक़या है, उससे अमेरिका ने उससे पूछा कि तुम्हारे मुल्क के हालात इतने, मैशियत तुम्हारी इतनी डाउन है, लेकिन तुमने जो तुम्हारा असासा था तुमने उससे इतना असला ख़रीद क्यों लिया, तुम उसका क्या करोगे, और तुमने ये क्यों किया है, कैसे किया है। तो रूस का एक नाम मेरे जहन से निकल गया, एक बड़ा नाम था, वो शख्स ये कहता है कि ये मैंने मुसलमानों के रसूल से सुना है क्या, कि उनके घर में खाने को नहीं होता था लेकिन उनके घर के अंदर 2 तलवारें लटक रही होती थी। तो मुसलमानों का इतना खौफ और इतनी हैबत थी इन काफिरों के ऊपर, इन्होंने सारे मुसलमानों की हैबत जो ना किसमें डाइवर्ट कर दी, मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर और मुख्तलिफ गेमिंग जोन के अंदर। और हर वो तरीक़ेकार जो हम अपने बच्चों को हमें सिखाना चाहिए हम नहीं सिखाते, वो अपने बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। यहाँ तक कि यहूदी बच्चे का अगर वो अलीफ बा पढ़ना शुरू करता है ना, तो वो उसको ये पढ़ाते हैं कि ये मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। इस पे तो सब वीडियोस रिलीज हुई हैं जी, वो खड़े होकर जो मोहल्ले में वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुम आईबी बच्चे से मिले तो उसने कहा तुम्हें कैसा लगा, कहता है मुझे गुस्सा आया शदीद, छोटे छोटे बच्चे थे मुझे शदीद गुस्सा आया। वो दूसरे को बोलते हैं हाँ ये लोग परफेक्ट जा रहे हैं, इनकी डायरेक्शन चलो उसको सिखा। बचपन से तरबियत कर रहे हैं ये लोग इस तरीके से, किसके मद्दे मुकाबिल के लिए, मुसलमानों को। ये जो नुक्ता नहीं है इसमें किसी के टाइम अगर मिसाल किसी के एक हफ्ता मिस हो गया तो वो भी पढ़ सकता है, मतलब 3 महीने अगर 2 महीने हुए उसको, देखो ये बीच में अगर मिसाल के तौर पे आपका गैप हो जाता है, खाना खाना आपका गैप तो नहीं होता ना, खाना तो पाबंदी के साथ खाते हो ना, प्यास लगती है पानी तो पीते हो ना आप। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं कि आप पेपर को जगह जगह अपने साथ लेके जाएं। आप अगर कहीं बैठे हैं, आपकी नज़र किसी चीज़ पे पड़ गई, आपने वही नज़र जमा दी। आप कहीं काम कर रहे हैं, आपकी नज़र इस पे पड़ गई, आपने इस पे नज़र जमा ली। आपका चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ इबादत हो जाएगा अगर आप समझ लो उसको सही। वो शायर कहता है ना, महवे तस्बीह तो सब हैं मगर इदराक कहाँ, मगर होश नहीं। कि ज़िंदगी खुद ही इबादत है मगर हमें होश नहीं है। अगर हकीकतन देखा जाए ना, हमारा चलना फिरना उठना बैठना, काम करना, काम पे आना, काम से जाना, ये भी इबादत है। और इस दौरान अगर हमारी कोई मौत वाक़ई हो जाती है तो ये भी शहादत का एक दर्जा है किसी और ऐसे मज़हब के अंदर नहीं। ये अल्लाह तबारक तआला की हम पर नेमतें हैं, लेकिन हम असल में मसला ये कि हमने अब रूहानियत को सिर्फ किस लिए इस्तेमाल किया, अमलियात की सूरत में। अभी मैं जिन्नात के तरीके बता दूं हाजिर करने के, और जादू के उतारे के तरीके समझाना शुरू कर दूं, फिर देखो कैसा रश लग जाता है। और अगर रूहानियत की कोई बात बता रहा हूँ तो इतने लोग तवज्जो से नहीं सुनेंगे उसमें, क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि अगर ये आमिल है तो ये सिर्फ जादू का उतार कर लेगा, आई बस समझ में, या चुड़ैल को जादू को इनको ख़त्म कर देगा, या हमें इस मुसीबत से निकाल देगा। जबकि रूहानियत इन तमाम चीज़ों से मावरा है। ये तो ऐसा है जैसे मिसाल के तौर पे एक शुगल है, खेल है, ये मंजिल नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, जब 98 से मेरा ये मामला शुरू हुआ था मियां हुजूर से, तो मियां हुजूर ने मुझे घर से अलग कर दिया था। मैंने कहा था ये काम घर पे नहीं करना, और हमने अपना सामान उठाया, घर से चले गए। कहाँ जाना है जी? वो सामने मस्जिद है हमारे, रोड क्रॉस करके वहाँ पढ़ना है, हम वहीं रहते थे। अब वहाँ जब हमारा भाई, वहाँ से फिर हमें कब्रिस्तान भेज दिया। अब जब कब्रिस्तान हम लोग गए, उस वक्त थोड़े से हालात ख़राब हो गए, तो फिर पापा ने कहा कि तुम एक काम करो, कोई एक ऐसा छोटा खोली देख लो, कोई किराए पे कोई जगह मिल जाए तुम्हें।
تاکہ تم اب بند کمرے کے اندر یہ کام کر لو. پھر ہم نے کوئی جگہ دیکھی, پھر جگہ ہماری ایک 2 کمرے کا ہمیں گھر مل گیا تھا. خود بناتے تھے, خود کھاتے تھے, خود کپڑے دھوتے تھے, خود رہتے تھے, جبکہ ہمارے ماں باپ, بہن بھائی, رشتے دار, چچا ماموں, تایا زاد, سب کی شادیاں ہمارے سامنے گزری اور ہم دیکھتے رہتے تھے, نہیں جا پاتے تھے. اگر چلے بھی جاتے تھے تو ہم کھانا نہیں کھاتے تھے, پرہیز ہوتا تھا ہمارا. کوئی کرے گا؟ وہ تھی عملیات کی دنیا, وہ تھی عجائبات کی دنیا. وہ معاملات تھے. ایسے بیٹھے ہوتے جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ جب یہ کام کرنے کے بعد میں گھر پہ نہیں آتا تھا. اچھا, ہم اس میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے کمال کو پہنچ گئے, ہم بادشاہ ہیں. ہر طاقت کا ایک زوم ہوتا ہے. جب انسان کو تھوڑی سی طاقت ملتی ہے نا تو وہ اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتا ہے. ہم نے بھی سمجھا, ہمارے اندر بھی غرور ہوتا, کبر پیدا ہوا ایک وقت میں, لیکن وہ کب, کیسے اور کہاں ختم ہوا پتہ ہی نہیں چلا. اچھا, جب ہم نے دیکھا نا کہ یہی روحانیت ہے, اس وقت ہمیں روحانیت کے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ روحانیت کیا ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کو روحانیت کہتے ہیں. ان سے ملنا, ان سے جلنا, ان سے بیٹھنا, ان کے قبائل کے بارے میں پوچھنا, یا ان کے کرنا, یا ان کے معاملات کو دیکھنا, یا اس کو جلانا, اس کو بلانا, اس کو بھگانا, ہم سمجھتے تھے یہی روحانیت ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب میاں حضور نے یہ فرمایا کہ تم اپنا سارا سامان سمیٹو اور اس کو سمندر میں لے جا کے ٹھنڈا کر دو, اور اب کرنا نہیں ہے کام. ہم نے اف تک نہیں کہی. اور ٹائم ہمیں کیا لگتا تھا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے اور ہمیں فجر نہیں 8, 9, 10 بج جاتے تھے دن کے. لیکن جب وہ چیز ہم نے ختم کری, ختم کرنے کے بعد جب میاں نے سلاسل کے ذکر و اذکار تعلیم کیے, جب اس کے معاملہ سامنے آیا نا تو پھر مجھے اتنا افسوس ہوا. میں نے کہا میں نے اپنی زندگی کے 7 سال ضائع کر دیے. اصل رستہ تو یہ تھا. جب میں نے میاں کو یہ بات کہی تو میاں نے کہا اس وقت یہاں بھی تم نہیں پہنچتے جب تک تم اس رستے سے نہیں گزرتے. بنیاد ابتدا میری اسی ڈاٹ سے شروع ہوئی تھی. اسی ڈاٹ سے شروع ہونے کے بعد پھر میاں نے پڑھائی تعلیم کری تھی, اور پڑھائی تعلیم کرنے کے بعد پھر اس پڑھائی کے طریقے سمجھائے تھے. ابھی جیسے سورہ قریش میں نے تعلیم کی ہے, سورہ قریش تعلیم کرنے کے بعد میں اس کے سارے طریقہ کار سمجھاؤں گا باقاعدہ, اس کے استعمال کے طریقے بتاؤں گا. سورہ قریش کے اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اس کے کچھ طریقے بزرگوں نے ایسے سینہ بسینہ تعلیم کیے کہ انسان اپنی روح اپنے جسم سے نکال الگ کر لیتا ہے اور اس کو منتقل کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اختیار عطا کر دیتا ہے روحانی طریقے سے. روحانی سیر جسے کہتے ہیں, باطنی سیر جسے کہتے ہیں. تو اس کی انتہا تو یہ بھی ہے اس کی. بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے معمول میں صرف ایک تسبیح, کتنی, صرف ایک تسبیح, نارمل انسان جس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے, پڑھائی سے نہ اس عملیات سے کوئی تعلق ہے نہ روحانی سے کوئی تعلق ہے, اگر کوئی شخص صرف سورہ قریش ایک تسبیح پڑھتا ہے نا, وہ کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اور محتاج کے ساتھ ساتھ وہ نہ کبھی مفلسی کا شکار ہوگا. پیورلی ایک دنیاوی بندہ جو ہے, ایک دنیاوی بندہ, اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے, امداد کرتا ہے. اور کتنی دفعہ پڑھنے کے لیے,
1000 مرتبہ نہیں، صرف ایک تسبیح، اور یہ ایک تسبیح ہی آپ کی بخشش کرا دیتی ہے۔ 1 لاکھ پڑھنا آپ کے رد کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک تسبیح آپ کی بخشش کرا دیتی ہے۔ جیسے بشر حافی کا واقعہ ہے، آپ شرابی تھے، شراب پیتے تھے، آپ کے شراب کے بھٹے تھے، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ ایک پرچے پہ لکھا ہوا وہ پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس کو چوما، اس پہ عطر لگایا، اپنی پگڑی میں باندھ لیا۔ آپ نے کہا تیری جگہ تو یہاں پر ہے، ہمارے سروں پر۔ بس جی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت خضر علیہ السلام کو، اے خضر اس نے میرے نام کو عزت دی، جا ہم نے اس کو عزت دی، اس کی تربیت کرو۔ جب اس کو کوئی بات پسند آ جاتی ہے تو وہ ہزاروں خضر بھیج دیتا ہے، کسی بھی روپ میں بھیج دیتا ہے۔ حافی کا مطلب ننگے پیر گھومنے والے کے ہیں۔ آپ ننگے پیر گھومتے تھے، آپ مجنوں دیوانے ہو گئے تھے آپ، یہاں تک کہ حضرت شیخ باعث بستامی آپ کی زیارت کرنے کے لیے جب آپ اس جگہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بکری جو نا مینگنی کر رہی ہے، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا بشر حافی انتقال کر گیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے چرند پرند کو یہ حکم دیا تھا کہ جہاں پہ میرا بشر حافی ہے وہاں پہ کوئی بیٹ نہ کرے جاتا، کیونکہ آپ ننگے پیر چلا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ایسے عطا کر دیتا ہے، اور نہیں تو آپ کی ساری زندگی بھر کی ریاضت آپ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، وہ جو کسی غرض و لالچ سے کی جائے۔ اس میں سب سے بہترین اور سب سے شارٹ کٹ راستہ جو ہے نا وہی سمجھ لیں کہ عشق اور محبت کا ہے، یہی راستہ ہے ویسا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی راستہ ہے جو انسان کی بخشش کروائے گا، اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا راستہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس شخص اگر اس راستے پہ چلتا ہے نا اس سے بڑی غلطیاں بھی سرزد ہوں تو بھی وہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ اللہ نہیں، پرہیز تو چل ہی رہے نا، لوگ پرہیز تو کر رہے ہیں نا۔ اچھا پرہیز اس میں صرف وہ صرف جو نا جلالی ہے، ابھی جمالی پرہیز نہیں کرنا۔ ہاں ابھی صرف گوشت انڈا منع کیا ہے، اچھی بات ہے، سب بند کر دیا تو اور بھی اچھا ہے، یہ لوگوں آسانی کے لیے۔ سر جی ہم تو انڈا مچھلی گوشت کا ذائقہ تک بھول گئے تھے۔ میرے ایک شاگرد ہیں مقصود بھائی، آتے ہیں ابھی، ان کو تقریباً 14 سال ہو گئے ہوں گے، نہیں 12 سال ہو گئے ہوں گے گوشت کھائے ہوئے، وہ گوشت کا ہاتھ نہیں لگاتے۔ ابھی تھوڑے دیر پہلے یہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہاں تک بولا کہ بھائی گوشت کھا لو اب، نہیں۔ مٹھاس کے حوالے سے بھی کچھ فرمائے کہ مٹھاس بھی منع کر دی جاتی ہے، کہ ہمارے بڑے صاحب کے پاس تھا گوشت مچھلی انڈا تو انہوں نے بند کر دیا تھا، وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے مٹھاس بھی میرے ختم کروا دی۔ مٹھاس کا کیا تعلق ہے روحانیت سے؟ نہیں مٹھاس تو بند نہیں کرائی جاتی، لیکن میری جب مٹھاس بند کروائی انہوں نے تو میری کیفیت اور زیادہ ہلکی ہو گئی تھی، یعنی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ میں مطلب بعض اوقات ایسا لگتا ہے مگر دیوار میں ہاتھ ڈالتا ہوں ایسا ہاتھ میں ہاتھ تو باہر دیکھ کر ہاتھ آر پار وہ حواس خمسہ کو تسخیر کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے۔ کافی عرصے مٹھاس ختم مطلب انہوں نے رکوا دی تھی ہاں لیکن یہ بہت مخصوص ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ابھی یہ کہتے ہیں میں چائے تک پی گئی پیتا ہوں، اچھا گوشت چھوڑے تو ایک عرصہ ہو گیا۔ ہاں
ارے ہم تو ایک وقت ایسا آیا تھا پرہیز کے اندر کہ میاں نے مجھے ایک دفعہ بلا کے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے صرف ایک مٹھی چاول لینا ہے، اور جتنے بھی آئیں ایک مٹھی کے اندر آپ نے بس وہ بوائل کر کے 24 گھنٹے میں وہ کھانا ہے، کوئی نمک نہیں ہے، کوئی مسالہ نہیں ہے، کوئی مرچیں نہیں ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف وہی بوائل کر کے کھانا ہے۔ ایک دو دن تو کھائے گا، تیسرے دن ہم انگلیاں ڈال ڈال کے اتارتے تھے، نہیں اترتے تھے۔ صرف 11 دن کا بولا تھا اور تقریباً 1 سال کیا تھا۔ میری صحت ایسے ہو گئی تھی کہ بالکل دبلا پتلا، کہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنی دور اگر میں جاتا تھا تو میں 3 جگہ بیٹھ کے جاتا تھا۔ شاید میری کوئی تصویر پڑی ہو اس زمانے کی، اس وقت کی۔ میاں حضور اب اتنی ریاضتیں نہیں کراتے، اب اتنی سختی نہیں کراتے۔ میاں حضور ریاضتیں تو کراتے ہیں لیکن اتنی سختی نہیں کرتے ان ریاضتوں میں۔ اگر آپ نے میاں نے آپ کو بولا نا کہ آپ نے 1100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے سورہ قریش، میاں وہ صبح مجھے آفس جانا ہوتا ہے اور پھر آفس سے میں اس ٹائم پہ چھٹی ہوتی ہے، پھر میں گھر پہ اس ٹائم پہ فارغ ہوتا ہوں، پھر اتنا ٹائم میں بیوی بچوں کو دیتا ہوں، پھر یہ ٹائم میرے پاس بچتا ہے۔ اچھا تم 360 کر لو، اچھا تم 313 کر لو، میں تھوڑی سی اور کم ہو جائے گی، اچھا چلو ایک تسبیح کر لو۔ ورنہ پہلے میں اتنا سخت ہے، اگر پرچہ دیتے تھے میاں کہ یہ عمل کرنا ہے، اب وہ عمل ہم لیتے تھے تو اگر ہم نے پوچھ لیا کہ کتنے دن کرنا ہے خالی، وہ پرچہ واپس لے لیتے تھے۔ یہ کتنے دن کیا ہوتا ہے؟ کہتے جب تک مکمل نہیں ہوتا تو کرنا ہے، جب تک مکمل نہ ہو یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہاں تو سب سے پہلے لوگ دن کاؤنٹ کرتے ہیں، کیا اتنا کر لیا، اب اتنا کر لیا، اتنا کر لیا، بتا رہے ہوتے ہیں آ کے کتنے دن رہ گئے۔ اچھا کہ یہ سورہ قریش کرتے وقت کہیں اگر باہر جانا پڑ گیا مجھے کراچی تو آپ نے گیپ نہیں کرنا، سے جگہ بدلی ہو، آپ جہاں بھی ہو آپ پڑھ لو۔ دیکھو جانا مجبوری ہوتا ہے، شوق میں کوئی نہیں جاتا۔ آپ کسی بھی کام سے کہیں اگر ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جاتے ہیں تو آپ وہاں بھی پڑھ لیں 313 مرتبہ سورہ قریش۔ اس طریقے سے میں پہلی نشست ہے میری، اب میری میرے بھی ساتھ یہ دوست ہیں میرے، اچھا یہ بھی میرے ساتھ ہیں، ان کی پہلی نشست ہے۔ اب 313 مرتبہ سورہ قریش کی اجازت آپ دے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کے جو معاملات تھے اس سے ہم ناآشنا ہیں، تو اس صورت میں کیا ہو؟ دیکھو جب تک ہم ناآشنا تھے، مطلب ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ تو وہ ہمارے لیے بیکار ہے، سوا ثواب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جو محنت، ہم نے جو ریاضت کری ہے نا، وہ ضائع نہیں جائے گی، وہ استعمال میں آئے گی۔ کب؟ کہ جب آپ کے اوپر اس کے اسرار کھلیں گے۔ بھائی پازیٹیو پہ جائے گا نا۔ قرآن کی آیت پڑھی ہوئی، کوئی عمل کیا ہوا ضائع نہیں ہوتا کچھ بھی، اس کے اثرات رہتے ہیں انسان کے جسم کے اندر، کہ جس طریقے سے ایک سیل مردہ ہے اور ایک سیل زندہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس کو ایسی میڈیسن دیتے رہو کہ جس سے آپ کے مردار سیل زندہ ہو جائیں، تو جب وہ زندہ ہوں گے تو وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو پرانے معاملات کی اہمیت اور حیثیت ایسے ہے کہ وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ وہ کرتے رہیں۔ آپ جو یہ جو نشستیں بھی آپ کی چل رہی ہیں، اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اس میں جو اس طریقے سے آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ترک جلالی چل رہا ہے، اب پہلے کے اسباق جو آپ ان لوگوں کو دے چکے ہیں اس سے ہم ناآشنا ہیں، اس سے نہ آشنا ہے نا، تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ڈاٹ والا کام شروع کیا تھا، ایسا ہی ہے نا، ایک پرچے پہ ڈاٹ کا، اور ایک مارکر سے بس ایک ایسا نقطہ بنایا تھا جیسے یہ نقطہ بنا ہوا ہے، یہ ڈاٹ کا سائز ہے۔ اچھا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ پرچہ ہے اور ہم نے مدینے کی طرف رخ کرنا ہے اور اپنے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ اپنے بالکل سیدھا اس کو دیوار پہ لگا لینا ہے۔
ہم نے اس ڈاٹ کو دیکھنا ہے پلک جھپکے بغیر. اچھا جب ہماری پلک بند ہونے والی ہوگی تو ہم اس کو بند کر لیں گے اور پھر ہم کچھ لمحے کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ اس کو بند رکھیں گے یا 1 منٹ 2 منٹ, اس کے بعد پھر کھولیں گے, پھر اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے. ایسے ہم نے یہ پریکٹس 2-3 بار کرنی ہے. صرف دیکھنا ہے, تصور کچھ بھی نہیں, پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے, تصور کچھ بھی نہیں کرنا, نہ کوئی ذکر کرنا ہے, صرف وہ صرف دیکھنا ہے. شرط یہ کہ پلک نہ جھپکے. پلک نہ جھپکے, جب پلک جھپکے آپ پلک بند کر لیں. وضو باوضو کہتے ہیں اس میں, وضو کریں تو اچھی بات ہے. اچھا حضرت وضو کے کتنی ساتھ دیر کریں؟ 10 منٹ 15 منٹ بہت ہے. پریکٹس میں تو کر چکا ہوں کہ میں بھی دوبارہ شروع کروں. دوبارہ شروع کر دیں گے تو وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, سارے معاملات ایکٹیو ہو جائیں گے. اس میں ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا 5 منٹ 10 منٹ, آپ یقین کریں گے کہ آپ کو اس میں اتنا لطف آنے شروع ہوگا نا کہ آپ کو 2-2 3-3 4-4 گھنٹے ہو جائیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کو نہیں پتہ چلے گا. ابھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے 6 گھنٹے گزر گئے, مجھے پتہ نہیں چلا. اچھا اس 6 گھنٹے کی کیفیت میں مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا بند ہے یا کھلی ہے یا میری پلک جھپکی ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتہ. لیکن صرف اتنا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں نا, شائیں جو ہو رہا ہوتا ہے, صرف اتنا فیل تھا مجھے کہ جیسے اندر کوئی بندہ پانی کے اندر جاتا ہے نا, پانی کے اندر جانے پر اس کا دماغ کیسا وہ ہو جاتا ہے. ہاں وہ کہہ رہے ایسی کیفیت تھی میری. اس کی پریکٹس کے ساتھ ہم سورہ قریش کو شروع کرتے ہیں. شروع سے کر سکتے ہیں آپ, ابھی سے پڑھ سکتے ہیں سورہ میں قریش. بھی آپ سے شروع کروں. جی سورہ قریش آپ شروع کریں. ترک جلالی والا جو حساب آپ نے ارشاد فرمایا, ترک جلالی صرف اور صرف گائے کا گوشت, بکرے کا گوشت, تمام جاندار کا گوشت جو حلال ہے. شوربہ کھا سکتے ہیں اس کو, یہ شوربہ بھی نہیں نہیں ہاں. اب ہمارے ایک شاگرد تھے, اس کو میں نے پرہیز بتایا, اس کو میں نے عمل دیا, وہ حاضری کا عمل کر رہا تھا. یہ بات ہے آج سے تقریباً 7-8 سال پرانی. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا پرہیز کرنا ہے, کہ ٹھیک ہے پرہیز کرنا. اور میں نے اس کو طریقہ کار سمجھایا. وہ محنتی تھا, 8-8 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا پڑھائی پہ, کمرہ بند کر کے. اب جی میں نے اس کو کہا, میں نے کہا 21 دن کے اندر ہو جائے گا. اب 21 دنوں کا نہیں ہوا. یار کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا تو نے کوئی غلطی کری ہے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا اچھا 21 دن اور کر. اب وہ 21 دن اتنی بات ہے, 21ویں دن نا پھر 24 کی نیاز ہو گئی یہاں پر. اب 24 کی نیاز ہوئی تو بریانی بنی ہوئی تھی یہاں پہ گائے کے گوشت کی. اب وہ میرے سامنے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ کھا رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا خیر معاملہ گزر گیا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کام کر رہے ہو نا؟ جی حضرت میں الحمدللہ کام کروں. پرہیز کر رہے ہو؟ جی الحمدللہ بہت سخت. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا تو ابھی تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے وہ گوشت نہیں کھایا, صرف چاول کھائیں. بریانی میں گوشت نہیں کھایا, صرف بریانی چاول کھائے میں نے. وہ میں تو کرتا ہی. میں نے کہا یار شکر کر اللہ کا کہ تو بچ گیا, ورنہ اگر وہ آ جاتا تو تجھے مار دیتا. کہہ رہے تو آپ پوری بات بتایا کرو نا. یہ اجازت ہی تھی جی, ورنہ لوگوں کے ذہن پر ہٹ جاتے ہیں. لوگ حاضرات کے عمل یہ سمجھتے ہیں کہ حاضر کرنے کا عمل اتنا آسان ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں, جبکہ سب سے خطرناک عمل نا کسی کو بلانا ہوتا ہے. اب میں تمہیں بلاؤں گا, جب تم آؤ گے تو اپنے پورے وجود کے ساتھ آؤ گے نا میرے پاس. اب آپ کے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہوگا یا کچھ بھی ہوگا, آپ ساری زندگی میرے غلام ہونا پسند کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کرو گے. اللہ پاک نے ہر چیز کو آزاد پیدا کیا. بنایا تو آدمی تو حجت تو کرے گا, حجت تو کرے گا, اپنی حجت تمام کرے گا. وہ تمام کرے گا. اس میں 313 مطلب جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں, تو اس میں اول آپ نے درود شریف لازمی ہے, ہاں پڑھ سکتے ایک ہیں. تعداد کے ساتھ. جی اور اس میں 24 گھنٹے کے حساب سے پڑھنا ہے جی, یا وقت مخصوص کر کے پڑھنا ہے؟ عشاء اور فجر کے درمیان پڑھنا ہے, رات کے ٹائم رات کے ٹائم پڑھنا ہے, ایک ہی نشست. ایک ہی نشست. اچھا سورہ قریش رات میں ہی پڑھی جاتی ہے,
اچھا کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو دن میں ہوتے ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو رات میں ہوتے ہیں، ان کی تاثیریں چینج ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں. اچھا یہ سورہ قریش جو نا، یہ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے شیاطین، بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے دیو اور خبیث اس سے باندھ سکتے ہو آپ سورہ قریش سے. سورہ قریش اس لیے میں نے بتائی کہ یہ آسان صورت ہے، چھوٹی صورت ہے اور مکمل اور جامع صورت ہے اس کام کے لیے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کچھ کہتے کہتے رک جاتے ہیں، اس کی ڈیپ میں جانے نہیں جا رہے. دل چاہتا ہے آپ کو جانے کا لیکن واپس آ جاتے ہیں. وہ ایک ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. دل تو کرتا ہے کہ بندہ سب کو بتا دے. صحیح بات. محفل ایسی ہوئی. ہاں تو صرف اس سورہ قریش کے ذریعے ابھی یہ باتیں میں بتاؤں آپ کو 2000 شاید 7 کی 8 کی بات ہے. میرے پاس ایک مریض کو لے کر آئے تھے، اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا اور سوزوکی میں لے کر آئے تھے. یاد ہے تمہیں؟ وہ سوزوکی میں باندھا ہوا تھا اس کو، اور کسائی فیملی تھی اور اس کے ساتھ تقریباً 8-10 لوگ تھے جو اس کے زنجیروں اس کو پکڑے ہوئے تھے. پورا یہاں پہ ایک ہجوم لگ گیا تھا کہ پتہ نہیں کس کو لے کر آیا. تو خیر وہ یہاں پر آ گئے، میں یہیں بیٹھا ہوا تھا، ان کی لیڈیز یہاں پہ آ کے بیٹھ گئیں. تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا کیا حالت بنایا ہوا ہے، اور ایسی گندی بدبو آئی، ایسی گندی بدبو آئی کہ جس کی کوئی حد نہیں. خیر بڑی مشکل سے اس کو کھینچ تان کے یہاں پہ لے کر تو آ گئے. اب جب یہاں پہ لے کر آ گئے تو ساروں نے اس کو گھیرا ہوا. میں نے کہا مجھے مریض کو تو دکھا دو. اب جب ہٹایا لوگوں کا تو وہ آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا. پھر ماشاء اللہ ہیلدی لیم شہیم. اور اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ 1 سال سے نہایا نہیں ہے. کیا 8 مہینے سے اس کی یہ بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں اس کے. کتنے؟ 8 مہینے سے. پاکستان کا کوئی عامل ہم نے نہ چھوڑا ہوگا جو، یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ ہم نے اس کو نہ دکھایا ہوگا. کہتے ہیں 2 سے 3 عاملوں کی تو موت ہو گئی ہے. تو خیر یہ لوگ بچے، یہ لوگ لڑکے یہیں تھے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اچھا ایک کام کرو، اس کی زنجیریں تو کھولو. کہہ رہے ہیں حکیم صاحب یہ حملہ کرتا ہے اور یہ مار دیتا ہے. جیسے آپ ناخن دیکھیں اس کا لے پورا شیطان بنا ہوا تھا. میں نے کہا یار کھولو تو صحیح اس کو. تو کہنے حکیم صاحب آپ اپنی مرضی سے کھلوائیں گے. میں نے کہا ہاں کھولو اس کو. اب وہ جو ایک اس کی زنجیر کھولے، ایک بندہ باہر جاتا رہے. ایک زنجیر کھلے، ایک بندہ باہر ہے. آخری جب زنجیر کھلی تھی تو ایک ہی بندہ کھڑا ہوا تھا، باقی سارے باہر تھے. خیر وہ اسٹول رکھا ہوا تھا یہاں وائٹ والا، وہ بس بیٹھا رہا. اس نے ایک دم آنکھ کھولی. میں کچھ نہیں پڑھ رہا تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا، میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ کیا تماشا کرتا ہے یہ. اس نے یہ ہاتھ لے کے نا ایسے یوں ٹیبل پہ مارا میری دھڑم کر کے. اس نے ٹیبل پہ ہاتھ مارا اور کہتا ہے کہ آج مجھے کوئی مرد ملا ہے. کیا یہ اس کے الفاظ تھے جو گونج رہے تھے کہ آج مجھے کوئی مرد ملا ہے، میں جا رہا ہوں. میں نے کہا ایسے نہیں جائے گا. رونے لگا، چیخنے لگا. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں جائے گا. پھر وہ اپنے تیش پر آ گیا. پھر کہہ رہا ہے میں نے تجھ جیسے کو بہت مارا ہے، میں تجھے بھی مار دوں گا. میں نے کہا مار دے، ہم تو ویسے فارغ ہیں، مریض تو کوئی ہے نہیں یہاں پہ، اس سے بہتر ہے تو ہی مار دے. تو جی وہ اس کے بعد صرف میں نے اس کو پانی دم کر کے دیا، اس کو پانی پلایا، وہ بے ہوش ہو گیا. وہ گر گیا اور اس کے اندر جو خبیث جو دیو تھا نا، وہ خونی خبیث تھا، وہ نکل کے اس کے جسم سے باہر کھڑا ہو گیا آ کے. وہ زنجیریں پھر گر گیا. گرنے کے بعد پھر بے ہوش ہو گیا. اب اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں، میں نے کہا کچھ نہیں، ہوش آ جائے گا. 5 منٹ بعد اس کو ہوش آیا. آپ یقین کریں گے وہ اپنے آپ کو دیکھ کے بول رہا ہے مجھے ہوا کیا ہے، مجھے ہوا کیا تھا اور یہ میری حالت کیسی ہے.
اور میرے اندر سے بدبو کیسی آ رہی ہے، پانی ڈالو میرے اوپر، اتارو میرے اوپر سے کپڑے، اور یہ میرے زخم کیسے ہوئے ہیں یہ. یعنی وہ 1 سال تک اس کے اندر موجود رہا. ہوش ہی نہیں تھا اس کو، ایک لمحے کے لیے ہوش نہیں تھا اس انسان کو. یہ کسی نے مسلط کیا ہوا ہے یا؟ ہاں مسلط کیا ہوا تھا. صرف 10 سے 15 منٹ کا وقفہ ہوا تھا خالی یہ کام کرنے. ایک کہاں سے، لندن سے لے کر آئے تھے نا اس کو، ایک لندن سے لڑکی کو لے کر آئے تھے. یہ بھی بات آج سے تقریباً 7 سال پرانی ہے. اس کے اوپر جنات عاشق ہو گئے تھے. پھر وہ میرے پاس کافی عرصے رہے، یہیں پر ہی مطلب پہ ہی رہتے تھے وہ، یہاں پر. ہاں یہیں رہتے تھے وہ. کیا نام تھا؟ زغران نام تھا اس کا. مسلمان. ہاں مسلمان. آپ یقین کریں گے اس لڑکی، وہ جب میرے پاس آتی تھی نا، پورا عبایا، آنکھوں میں پوری پٹی بنی ہوئی، چشمہ پہنا ہوا، گلوز، سب کچھ. وہ آ کے بیٹھ گئی یہاں پہ، وہ گنگناتی تھی. اتنی سریلی آواز تھی نا اس کی، اتنی سریلی آواز تھی نا کہ باہر روڈ چل رہا ہے نا، وہاں پہ چلتے ہوئے لوگ رک جاتے تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. صرف وہ یہ کہتی تھی نا 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 نا، یہ صرف یہ اس کے بولتے، یہ بولتی تھی. اور عبرانی زبان میں وہ کلام کرتی تھی. اس کا تھوڑا سا ٹائم لگا تھا، وہ اس کا بھی معاملہ نہیں بڑھ گیا تھا. لیکن یہ سارا کام میں نے کیا تھا سورہ قریش سے. خون خبیث کا جو بتانے کا مقصد تھا نا آپ کو، وہ صرف یہی واقعہ تھا کہ سورہ قریش کی برکت تھی. سورہ قریش کے عامل کے آگے نا کوئی چیز ٹک نہیں سکتی. آپ ان سورہ قریش کے ذریعے جو نا ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو آپ حاضر کر سکتے ہو. اب بولو گے یار سورہ قریش سے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو قرآن کی صورت ہے. ہر کام ہو سکتا ہے سورہ قریش سے، ہر کام ہو سکتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک چیز پہ ریاضت کر لو، اور اس پہ اتنی کامل ریاضت کر لو کہ تمہیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہ پڑے. یہاں تو ہر بندہ 40 دن کے بعد بولتا ہے کہ میں یاسین پڑھ لوں، یاسین کے بعد سورہ مزمل پڑھ لوں، حزب البحر پڑھ لوں، چہل کہف پڑھ لوں. اور ہمارے بزرگ کبھی کسی چیز کو منع نہیں کرتے، کہتے ہیں ہاں ہاں کرو، پڑھو. ہاں ایک چیز کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں کمال حاصل کر لو. ایک چیز پہ، خالی ایک چیز پہ تمہارا کمال حاصل ہو گیا نا، آپ یقین کرو گے تمہاری نسلوں کے کام آئے گا، تمہاری اولادوں کے کام آئے گی وہ آپ کی محنت. اور اصل چیز وہی ہے کیا؟ طریقہ کار. اصل طریقہ کار یہ کہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد جب اس کا استعمال ہے نا، وہ مین چیز ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے پورے 1100 طریقے بتاؤں گا جو میرے پاس لکھے ہوئے ہیں سورہ قریش کے. اور سورہ قریش کو آپ مکمل کر لیں گے نا، آپ کسی بھی مقاصد کے لیے صرف ایک بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں، بس وہ کام ہو گیا اس کا. اچھا سورہ قریش اس لیے بھی بتائی جاتی ہے کہ اس میں جو نا سامان جو لگتا ہے نا وہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا، ہر بندہ اس کو افورڈ کر لیتا ہے. ورنہ مختلف صورتوں کی جو دعوتیں دی جاتی ہیں نا، اس میں جو بخورات کا استعمال ہوتا ہے نا وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، وہ ہر غریب بندہ نہیں کر سکتا. لیکن سورہ قریش کے جو بخورات استعمال ہوتے ہیں نا دعوت کے اندر، وہ معمولی سے ہیں. وہ نہیں ابھی کچھ نہیں، وہ دعوت کے طریقے اور زکوٰۃ صغیر کبیر تو بات کی بات ہے. جی ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو صرف پڑھنا ہے، اس لیے تاکہ آپ کی پہچان ہو جائے، آپ کی رجسٹری ہو جائے کہ آپ کی رجسٹریشن ہو گئی ہے.
اب کلاسز کا تو آغاز ہوگا. صبح اگر انڈا کھا لیا تھا تو آج 24 گھنٹے گزارنے کے بعد پھر نہیں آپ پڑھ نہیں آج سے پڑھ سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. آج شادی میں جانا ہو چلے جانا شادی میں, کھا لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں پڑھ لینا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہمارے چچاؤں کی شادی ہمارے سامنے گزری ہے, ہم نے نہیں کھایا شادی کا کھانا. یہاں تک کہ ہماری جو میری اپنی شادی کا کھانا میں نے نہیں کھایا, پرہیز پہ تھا میں. اب اندازہ کر لیں اس بات سے. اپنی شادی میں میں نے میٹھے سے کھانا کھایا تھا, صرف میٹھا کھایا. صرف میٹھا کھایا تھا میں نے بس. وہ بھی شیرمال تاپکن ڈھونڈوا کے اس کو میں نے کہا تھا لے کر آ میرے لیے. اس کے پانی پلانا مجھے. ایسا مقام بھی آتا ہے اس میں کہ آپ کو وہ کیفیت آتی ہے بہت جب انتہا کو پہنچتا ہے کہ ہر چیز استعمال کر لیں, کچھ بھی کھا رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں نا اب, ہاں میں آپ کو ایسی بتاؤں, کیفیت ہے. ہاں جب یہ پرہیز کو میرے تقریباً 10-12 سال ہو گئے تھے نا, تو میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تھا. کمزوری اتنی ہو گئی تھی کہ تو ہماری دادی جو ہے نا, ہماری دادی ہمارے پاپا سے لڑ پڑی. بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے, تو ظلم کر رہا ہے, تو اس کو مارے گا, یہ مر جائے گا یہ. تو ڈاکٹر نے اس کو سوپ کا کہا ہے کہ اس کو سوپ بنا کے پلاؤ. تو پاپا نے کہا یہ اتنی آسانی سے ان چیزوں سے مرنے والا نہیں ہے یہ, تم خیر فی الحال امی اس کو سوپ دے دو, آپ کہہ رہی ہو تو سوپ دے دو اس کو بنا کے. اب دادی ہماری دیسی چکن لے کر آئی, انہوں نے سوپ وہ بنایا. اب وہ کمرے میں لے کے آئے, مجھ سے کہنے لگی یہ پی لو. اس میں بہت بیمار ہو گیا تھا, تو دادی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا. کہہ رہی ہے تم سوپ پی لو یہ. میں نے کہا میں نہیں پیتا, میرا پرہیز ہے. کہہ رہی نہیں تمہارے پاپا نے بولا, تیرے باپ نے بولا, ایسے مجھے غصے میں بولا, تیرے باپ نے بولا تو پی لے اس کو. میں نے کہا نہیں میں نہیں پیتا اس کو سوپ کو. تو کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا آپ پاپا سے خود جا کے یہ بولو کہ اگر میں نے یہ پی لیا پھر زندگی میں کبھی پرہیز نہیں کروں گا, ورنہ میں پرہیز میں ہوں. تو دادی نے بولا یہ کیا؟ میں نے کہا آپ پاپا سے بولا اگر وہ بولیں گے تو میں پی لوں گا. تو دادی اور پاپا کہیں وہ کہیں وہ تو ایسے سے بول رہے. پاپا نے کہا اچھا اس کو بولو پی لے. پھر میں اٹھ کے پاپا کے پاس گیا, ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہنے کی, میں بس سامنے کھڑا ہو گیا. تو مجھ سے کہنے لگے تم کیوں نہیں پی رہے ہو؟ میں نے کہا میں اس کے بعد زندگی میں پرہیز نہیں کروں گا کبھی. کہنا اچھا جاؤ پی لو. پھر میں نے وہ پیا تھا. پھر جب وہ پی لیا اس کے بعد میرا پرہیز کھلا. پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, نہیں کبھی کبھی کر لیتا ہوں. ہاں اگر پاپا کوئی کام دیتے ہیں, کوئی معاملہ ہوتا ہے نا, تو اگر مثال طور پہ 11 دن کا پرہیز ہوا تو 2 دن کرا, تیسرے دن گول. ایک دفعہ تو مجھے دوسرے دن میں نے پرہیز کیا, تیسرے دن میں نے گول کیا نا, چوتھے دن پاپا نے مجھے بلا لیا. ابھی کی بات بتا رہا ہوں, 2 سال پہلے کی, 2-2.5 سال پہلے کی. اور مجھے بلا لیا, مجھے بلا کے بولا کہ تم کیا کر رہے ہو یہ؟ میں نے کہا مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے, آپ نے تو مجھے اجازت دی تھی. کہہ رہا اچھا اس کو گھر پہ نہیں بلانا. کیا اگر تمہیں بلانا ہو نا تم یا تو قبرستان چلے جانا یا پھر جنگل میں چلے جانا, گھر پہ نہیں کرنا, گھر پہ تمہارے بچے ہیں. یعنی کہ اتنے پہرے لگانے کے بعد, اتنی محنت اور ریاضت کرنے کے بعد بھی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں یہ کہ یہ شیاطین کسی کے نہیں ہوتے, یہ کسی کو نہیں بخشتے. موکلان بھی نہیں بخشتے, موکلان ان سے زیادہ ظالم ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہمارے اگر متی و فرما بردار ہو گئے تو ہمارے بڑے وہ ہو گئے. موقع کی طاقت میں رہتے ہیں. جنات سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں لوگ. جنات میں ہی کمال حاصل کر کے بس وہیں تک رہ جاتے ہیں, موکلان تک نہیں پہنچ پاتے. جب تک دعوت نہ دی جائے اس وقت تک یہ حاضر نہیں ہوتے. یا کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ آپ پڑھتے پڑھتے یہ حاضر ہو جاتے ہیں, دعوت کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ پڑھتے پڑھتے یہ حاضر نہیں ہوتے, پڑھتے پڑھتے وہ چیز حاضر ہوتی ہیں جو اس کے ارد گرد ہوتی ہیں, جو آپ کے اہل محلہ میں اکیلے جو اکیلے محلہ کے اندر ایسی چیز ہوتی ہیں, وہ چیزیں تنگ کرتی ہیں آ کے. اور آپ تنگ نہیں کر رہی تو, لیکن پتہ ہے کہ ہیں, ہاں لیکن تنگ نہیں کر رہے. تو یہ اس کی تاثیر ہے آپ کے عمل کی, آپ کے پڑھنے کی, کہ آپ وہ ان کے شر سے آپ محفوظ ہوں. کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے کہ میاں حضور نے کچھ چیزیں جو ہے وہ عام اجازت دی ہوئی,
تو وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صبح سوتے سوتے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی چیز آئی ہے ہوا کی صورت اور آنکھ بھی کھل کے نہیں درود کی باری, باقاعدہ محسوس ہوا کہ وہ آئی اور جسم کے اندر اتر گئی. وہ جیسے اترتی ہے تو وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوتے سوتے سورہ منزل زبان پہ جاری ہو جاتی ہے, نہیں تو کبھی کبھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ندا چلی جاتی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ اسی وقت نکل گئی اسی وقت, لیکن محسوس ہوتا ہے باقاعدہ. یہ حملہ آور ہوتی ہیں باقاعدہ, کیونکہ انسان جب دیکھو نیند کے حالات میں ہوتا ہے نا تو اس کی روح سیر کرتی ہے, اس کا جسم چھوڑ دیتی ہے, اور جسم کا روح کا کنیکشن ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ جو ہوتا ہے نا اس کا بھی سمجھ لیں کہ ایک تہائی حصے کا جو حصہ ہوتا ہے نا اس حصے میں وہ فوراً منتقل ہو جاتی ہے. انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے, انسان دنیا میں جو چیز عبادت کرتا ہے, جس چیز پہ ریاضت کرتا ہے, مرنے کے بعد وہی اس کے کام آتی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا آخرت میں حساب کتاب اسی کے ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا, انہی کے ساتھ ہوگا. نیند کے بارے میں ہے کہ یہ بھی موت کی کسی میں بہن ہے. ٹھیک ہے, اب بیداری کی حالت میں آپ جس حالت میں ہیں, یعنی کہ کچھ پڑھ کے سوئیں یا آپ کا خیال کچھ گمان رہا ہے, آئی بس سمجھ میں, تو پھر وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے, آپ کے جسم کی حفاظت کرتی ہے. جس طریقے سے قبر کے اندر آپ کا جسم مٹی اس سے وہ رہتی ہے, حفاظت کرتی ہے آپ کا جسم, آپ کی ریاضت, اسی طریقے سے ظاہری حالت میں جو آپ کلام کہہ کے سوتے ہو وہ چیز اس کی حفاظت کرتی ہے. اس کا پریکٹیکلی لوگوں نے کرا ہے, اس کا پریکٹیکل لوگوں نے اس طریقے سے کرا ہے کہ سادے کلمات کہہ کر, کہ جیسے ان کا نام فہیم ہے, انہوں نے کہا کہ فہیم مجھے صبح 11 بجے اٹھا دینا, یہ 3 دفعہ کہہ کے سو گئے, ٹھک کر کے 11 بجے آنکھ کھل گئی 8 بجے سے پہلے. یہ پریکٹیکل لوگوں نے کرا ہے, اور یہ عام کلمات ہیں. اور ایک وہ کلمات جو تجلیہ الہی پہ مشتمل ہے, اس کی کیا شان ہے, اس کی کیا بات ہے. آپ کا کچھ بھی پڑھا ہوا ضائع نہیں ہے. ابھی جو ہمارا وقت گزرے گا نا, ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب اس رستے پہ چل رہے ہیں, انبیاء کے رستے پہ, تو میں اس میں باقاعدہ ہر چیز سے, ابھی تو ہم نے یہ چل رہا ہے, ابھی ہم پریکٹیکلی بھی کریں گے. آئی نا بات سمجھ میں. ہم پھر اس میں موہنی کے بارے میں, موہنی سنا ہے نا, موہنیوں کے بارے میں, ہاں اچھا, پھر چوکیوں کے بارے میں, پھر ہیکل کے بارے میں, پھر جب انسان جو آگے بڑھتا ہے, جیسے جیسے ہمارا وقت گزرتا جائے گا نا, ہم پھر اس میں پریکٹس کرتے چلے جائیں گے اور طریقہ کار سمجھاتے چلے جائیں گے. ابھی ہم تقریباً میں کون سا ہم نے بولا تھا, میتھولوجی جو کر رہا تھا ہم نے, صرف میتھولوجی کے بھی 2 پروگرام کیے تھے میں نے, جس میں نے صرف ان کے شیاطین کا بتایا تھا, اس کے بارے میں کیا نام تھا ان کا مجھے یاد بھی رہا, شیخ سدو کا, اور ان کا انڈیا کے حوالے سے انڈیا کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں نے بتایا تھا. آپ یقین کریں گے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا آج تک شیخ سدو کا اصل نام کیا ہے, ورنہ ہندوستان میں لوگ اس کو پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں, میرا جی کے نام سے مشہور ہیں یہ. اور ہندوستان کے اندر لوگ اس کو ولی سمجھتے تھے. لوگوں کا کتنا بڑا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے. کس کو؟ شیخ سدو کو. یوٹیوب پہ اس کا وہ ہے, میں سرچ کر رہا تھا, یوٹیوب پہ اس کو بڑا اچھا بنا کے پیش کیا کہ اس کو آپ جو نا وہ حاضر کرے, بہت اچھا ہی ہے. میں نے حاضر بتائے گا یہ تمہیں. شیخ سدو کو یہ لوگ ولی سمجھتے تھے. باقاعدہ مسلمان گھروں کے اندر اس کی باقاعدہ نظر و نیاز ہوتی تھی, ہوتی ہے, بلکہ انڈیا میں چراغ جلایا جاتا ہے اس کے نام کے. اور جو لوگ اس کی نظر نیاز نہیں کرتے نا, تو یہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے. وہ کہتے ہیں لوگوں کو جب حقیقت کا پتہ چلا نا, پھر لوگ کہنے لگے یار ہم کیا گمراہی پہ تھے, اور یہ تو ہم سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ابھی تو میں نے صرف ایک ہی شیطان کا بتایا ہے, ابھی تو 1000 باقی ہیں. ابھی تو نار سنگھ بھی ہے جو مشہور ہے, جس سے لوگ کچھ حیدرآبادی زبان میں نرسو کہتے ہیں. یہ 9 نعت ہیں, یہ
84 صدی ہیں, ہاں 52 بیر ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں بتانا شروع کروں گا کہ یہ کون کون سے شیاطین ہیں. اگیہ بدال کون ہے, بہنو کون ہے, کلوہ کون ہے, کچا کلوہ کون ہے, اور کن کن بزرگوں نے کس کس چیز میں ریاضت کر کے ان کو شکست دی. سورہ قریش یہ ہمارے پاس مداریہ خاندان کی بھی اجازت ہے, ہاں, اور مداریہ خاندان کی اجازت کس سے؟ حضرت غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ سے, جو شتاری خاندان کے بزرگ گزرے. کتاب بھی ہے, ان کی کتاب بھی جواہر خمسہ, ان کے خاندان کے, ان کے سلاسل سے ہمیں اس کی اجازت ہے. جواہر خمسہ چشتیہ سلسلے کے اندر, چشتیہ میں ہمارا جو تعلق ہے وہ دراصل ہندوستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو حضرت نبی رضا شاہ صاحب سے ہمیں یہ سلسلہ ملا تھا, کیونکہ عبدالحی شاہ صاحب جو تھے نا, آپ تھے بنگال میں, اور جب حضرت نبی رضا شاہ صاحب کو جب ان سے ولایت خلافت کی اجازت ہوئی تھی نا, تو آپ سے پھر ہندوستان کے اندر ابو العلائی سلسلہ یہاں پر آیا تھا. اس وقت سب سے زیادہ اور سب سے تیزی سے پھیلنے والا سلسلہ ابو العلائی نا آپ کا ہے, نبی رضا شاہ صاحب کا خاندان. ہم لوگ بیسیکلی ہیں چشتی قلندری, جی یہ حضور نے فرمایا تھا. اور چشتی قلندری کیسے ہیں ہم لوگ کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, آپ سے حضرت پیر خضر رومی نے بیعت لی تھی. اچھا, پیر خضر رومی کا جو خاندان تھا نا وہ قلندریہ خاندان تھا. آپ نے چشتی خاندان میں بیعت طلب لی تھی, تو ہم چشتی قلندری وہاں سے کلائے کہ جب پیر خضر رومی نے خلافت و اجازت حضرت نجم الدین قلندر کو عطا کی تھی. ان کو دونوں سلسلوں سے مل گئی. ہاں, اچھا, بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سلسلہ بن جاتا ہے جو جسے کہتے ہیں نا مرج البحرین, جی کہ دو دریا آپس میں بہہ جائے. ہمارا قلندریہ اور چشتیہ جب یہ دو سلسلے آ کر میں بہے نا تو پھر وہ ہمارا سلسلہ چلا رہا. یہ سلسلہ مرج البحرین کہلاتا ہے ہمارا, چشتیہ قلندریہ سلسلہ. اور قلندریہ سلسلے کے اندر جو نا بزرگوں کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں, 100 سال, 90 سال, 95, کم سے کم بزرگ کی عمر جو نا 95 سال 90 سال گزری. لیکن ہمارے نبی رضا شاہ صاحب کی عمر بہت کم تھی, آپ کو جوانی میں وصال ہو گیا تھا. اور آپ کی ریاضت یہ تھی کہ آپ نے 9 دن میں 1.25 لاکھ چہل کاف پڑھی تھی. کتنے دن میں؟ 9 دن میں 1.25 لاکھ چہل کاف پڑھی تھی. ہمارے پورے سلاسل میں اتنی جلدی 1.25 لاکھ کسی نے بزرگ نے نہیں کی. 11 دن میں بھی کیے, 21 دن میں بھی کیے, 40 دن میں بھی 1.25 لاکھ کیے, لیکن 9 دن میں حضرت نبی رضا شاہ صاحب نے کری تھی. ہمارے خاندان کے اندر چہل کاف بہت زیادہ پڑھی گئی ہے, اور سورہ قریش مداریہ خاندان میں بہت پڑھی گئی ہے. ہندوستان کے اندر اگر شیاطینوں کو شکست ہوئی ہے نا تو وہ سورہ قریش کی برکت سے ہوئی ہے.